بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ ابو سفیان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان اور ابو سفیان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مال تقسیم کیا تو ان کا حصہ رکھا۔ بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہاری عقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے؟ تم اللہ کے نبی سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہو؟ جس کو اللہ کے نبی فضیلت دیں تم اس فضیلت کو چھیننے کی کوشش کرتے ہو، گویا کہ اللہ کے نبی پر تمہیں اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو، ان کے بیٹوں کو مال غنیمت دیا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا یہ، اور یہ بات سمجھنے کی ہے جو پہلے صحابہ ہیں اور جو بعد والے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انصافی نہ صرف کر نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم اگر کوئی مسلمان یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا برحق کیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے فرمایا جو اللہ کا نبی تمہیں دے اس کو قبول کر لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو جو کچھ آپ نے کیا ہمارا ایمان ہے، حق اور سچ کیا ہے، وہی دین ہے جو اللہ کے نبی نے کیا۔ اس کے آگے آئیے خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو ملک شام کے ایک حصے کا والی بنا دیا۔ یزید بن ابی سفیان، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو، یعنی یزید اول کو۔ اور آج زبان چلانے والے زبان چلاتے ہیں کہ جی یزید بن سفیان تو یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، اور اس کو جو ہے والی شام بنا دیا۔ بھی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ عقل رکھتے ہو، زیادہ فہم رکھتے ہو، زیادہ سمجھ رکھتے ہو۔ جو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے فیصلے پر انگلی اٹھاتے ہو، زبان چلاتے ہو، عقل دوڑاتے ہو۔ تمہاری عقل پر تف تو ہو سکتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یزید بن ابی سفیان کو اگر ملک شام کا والی بنا دیا تو صحیح کیا ہے۔ اور تمہیں اس نقطے کا کیا پتا؟ ابھی میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یزید بن ابی سفیان کی وفات ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کی وفات ہونے کے بعد یزید کے دوسرے بھائی امیر معاویہ کو پورے ملک شام کا والی بنا دیا، گورنر بنا دیا۔ اب تو انجینئر اور فیضی کے چیلوں کو اور مرچیں لگ گئیں کہ یہ کیا ہوا؟ ابو بکر نے تو صرف یزید بن ابی سفیان کو بنایا تھا، صرف ملک شام کے ایک حصے کا، اور حضرت عمر نے پورے شام کا گورنر امیر معاویہ کو بنا دیا۔ لیکن سمجھو جب حضرت عمر نے حضرت امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا تو ابو سفیان کے تاریخی جملے ہیں، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، جو ابو سفیان نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے تھے۔ یہ میں بہت عمیق قسم کا ایک علمی نقطہ بتانے لگا ہوں، بہت سارے لوگوں کی نظر یہاں تک نہیں پہنچتی۔ تاریخ تو پڑھتے ہیں، وہ تاریخیں پڑھتے ہیں جس تاریخ کے مصنف شیعہ ہیں یا شیعہ کے ایجنٹ ہیں یا شیعہ نواز ہیں، جس میں صحابہ کے بارے میں تبرہ کیا ہے، وہ تاریخیں تم پڑھتے ہو، لیکن اس تاریخ کو پڑھنے کی تمہیں جسارت نہیں ہے جس میں صحابہ کے بارے میں اور اللہ کے نبی کے اوپر جان سار ہونے کے واقعات لکھے ہیں۔ وہ تاریخ تم نہیں پڑھتے جس میں صحابہ کا اشداء علی الکفار ہے، رحماء بینہم ہے، تراہم رکعا سجدا لکھا ہے، اور ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن نے تو ایک ایک بات کھول کر رکھ دی ہے، لیکن اس عقل کا کیا کیا جائے جس پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تمہارے
دلوں پر، عقلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر پردے رہیں گے۔ اگر تم صحابہ کی عزت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو یہ پردے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیونکہ ابو سفیان امیہ خاندان کا ہے اور حضرت عمر امیہ خاندان کے نہیں ہیں، اور یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ عبد مناف سے دو شاخیں نکلتی ہیں، دو خاندان نکلتے ہیں، ایک بنو امیہ کا خاندان ہے اور ایک بنو ہاشم کا خاندان ہے۔ جو بنو ہاشم کا خاندان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور جو بنو امیہ کا خاندان ہے وہ حضرت عثمان غنی کا خاندان ہے، ابو سفیان کا خاندان ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے، یزید بن ابی سفیان کا خاندان ہے، اور اس کے آگے بنو امیہ کے واقعات، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کیا تریحی کلمات کہے جب امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنایا؟ ابو سفیان نے فرمایا کہ عمر تیری فراست کو سلام ہے، تیری صداقت کو سلام ہے۔ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اقربا نوازی کرتے ہوئے، اقربا پروی کرتے ہوئے اپنے خاندان کے کسی فرد کو ملک شام کا گورنر بنائے گا، اور فاروق اعظم اپنے قریبیوں میں سے کسی کو ملک شام کا گورنر بنائے گا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد ملک شام کا گورنر بنایا تو بہت سارے لوگوں کی امیدیں تار ہو گئیں، اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ فاروق اعظم کے دل میں کوئی اقربا پروی نہیں ہے، فاروق اعظم کے دل میں کوئی اقربا نوازی نہیں ہے، فاروق اعظم کے دل میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس پر شک کیا جا سکے یا انگلی اٹھائی جا سکے یا زبان چلائی جا سکے۔ حضرت عمر نے برحق بر وقت فیصلہ کر کے امیر معاویہ کا اپنے آپ سے تمام تر اعتراضوں کا جواب دے دیا ہے۔ یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھو، غور سے پڑھو، عقل سے پڑھو، دل سے پڑھو اور سوچ کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ جب ابو سفیان یہاں تک کہتا ہے تو تمہیں ابو سفیان کے ایمان پہ بھی شک ہے، امیر معاویہ کے ایمان پر بھی شک ہے، یزید بن ابی سفیان کے ایمان پر بھی شک ہے۔ تمہارا شک جو ہے وہ تمہیں مبارک ہو، اور ہمیں ابو سفیان کے ایمان کو بیان کرنا مبارک ہو۔ انشاءاللہ ہم یہ واقعات رہتی دنیا تک، زندگی تک بیان کرتے رہیں گے، اور جو ان کے بارے میں زبان چلائیں گے ان کی زبان کی تکفیر بھی کریں گے، تذلیل بھی کریں گے، اور ان کو جھوٹا بھی کہیں گے، مکار بھی کہیں گے، دجال بھی کہیں گے۔ جب تک تم صحابہ کی عزت اور عظمت، ایک اعلیٰ صحابی سے لے کر ادنا صحابی تک کی عزت کو، اسلام کو قبول نہیں کرو گے، تمہیں ہم یہ کہتے رہیں گے۔